یا اللہ یا اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سخاوت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان میڈیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شب برات اور اس کے تقاضے۔ اس شب برات کے بارے میں جو کام کرنے کے ہیں اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے اور اس کو اللہ رب العزت شرف قبولیت بخشے۔ یہ حق تعالیٰ شانوں کی خاص عنایت ہے کہ بعض مبارک اوقات کی محبت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، کہ باوجود اس کے کہ حق تعالیٰ شانوں کی عنایت ہر وقت اس کے بندوں کے ساتھ کیا ہوتی ہے، شامل حال رہتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو خاص مخصوص ایام ہے ان کی محبت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اب یہ جو مخصوص ایام ہے، ان مخصوص ایام کے اندر نیک کام کرنے کے جہاں پر فضائل بہت زیادہ ہے، یہاں پر اجر بہت زیادہ ہے، اسی طرح ان مخصوص ایام کے اندر یہ جو مخصوص ایام ہیں ان کے اندر برائی کی طرف جانا اور بدی کے کام کرنے کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر کوئی بندہ کسی مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو بہت بری بات ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کعبۃ اللہ کی توہین کرتا ہے، مسجد نبوی کی توہین کرتا ہے، یا اس کے اندر جا کر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو خلاف شرع ہے، تو اس کا گناہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی نیک اعمال کرتے ہیں، جو عام ایام میں کرتے ہیں، نیک اعمال تو اچھی بات ہے، ان میں اجر ہے، ان میں ثواب ہے، اللہ کی رضا ہے، لیکن جو آدمی ان خاص مخصوص ایام میں کرتا ہے تو ان کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام نمازوں میں نمازیوں کا مجموعہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے جتنا مجموعہ جمعہ کی نماز میں ہوتا ہے، اور عام ایام عام مہینوں سے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کا جو توجہ ہے وہ اعمال کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہمیں ان مخصوص ایام میں سے شب برات کا دن ہے، شعبان کا جو مہینہ ہے، اس میں شب برات کا جو دن ہے، اس میں ہمیں کرنے کے کون سے کام ہے اور جو کاموں سے بچنے کے وہ کون سے کام ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں نیک اعمال کی طرف اپنے اندر رغبت پیدا کرنی چاہیے اور برے اعمال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر کہتا ہے کہ یہ نیکی کی جو حص ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بجائے بدی کی۔ وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اس کی حص زیادہ ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں کہ جو نیکی ہوتی ہے اس کی طرح کرنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے اور بدی سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر تو یہ جو انسان ہے جب یہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ تو کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور اس کی لذت محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر تو کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اچھا آدمی بن گیا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ اس کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اور گناہ سے بچنے کے لیے جتنا ہمیں ضروری ہے اتنی رغبت، اتنے وہ اہتمام ہم نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کیونکہ جب گناہ انسان چھوڑ دیتا ہے، جب گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس وقت انسان کے اندر دکھلاوا بھی نہیں ہوتا، ریاکاری بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے گناہ کے اوپر چھوڑنے میں کوئی رغبت کوئی لذت بھی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ گناہوں کا چھوڑنے کا اہتمام کم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں شب برات میں سب سے پہلے گناہوں سے بچنے چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اور شب برات کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب برات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا میں آتے ہیں اور آ کر پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں، کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں، یا کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے وسعت رزق طلب کرے اور اس کو میں رزق میں وسعت دوں، یا کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے عافیت مانگے اور میں اس کو عافیت دوں، یا یہ کہ یہ فلاں آدمی فلاں کام کا مجھے کہے اور میں اس کے ان تمام کاموں کو پورا کر دوں۔ تو اس کے اندر جو کام کرنے کے ہیں ان کاموں کے بارے میں ہمیں تلقین کی گئی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنے چاہیے، اور اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد وسعت رزق
یعنی کہ رزق میں وسعت کی دعا کرنی چاہیے، اور تیسرا جو چیز ہے وہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ عافیت کی دعا، جن حالات کے اندر جن پریشانیوں میں ہم مبتلا ہے ان پریشانیوں سے بچنے کی، ان عافیت کی دعا کرنی چاہیے، اور جن پریشانیوں کے اندر ہم مبتلا ہو سکتے ہیں ان پریشانیوں سے بچنے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اور اس طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل الفرقان میڈیا کو سبسکرائب کیے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیے گئے۔ تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔